بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ جلال الدین اکبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی ذہانت سے مالا مال کیا تھا۔ ان کی یہ ذہانت ہی چاروں جانب مقبول تھی کہ ان جیسا آج تک کوئی بھی بادشاہ وجود میں نہیں آیا ہے جس کی ذہانت اتنی زیادہ ہو، اور وہ ہر کسی کو دو پل میں ہی اس بات کا احساس دلا دیتے تھے کہ ان کے سامنے وہ شخص پانی بڑھنے کے لائق ہیں۔ بادشاہ جلال الدین اکبر اپنے باپ جیسے ہمایوں جلال الدین کے جیسے ہی بہادر بادشاہ تھے۔ وہ ہر جنگ میں فتح حاصل کرتے تھے اور سامنے اپنے مخالفین کو چند پل میں ہی شکست دے کر واپس آ جاتے تھے۔ ان کی یہ بات پوری رعایا کو معلوم تھی کہ جلال الدین اکبر جیسا بادشاہ ابھی تک قیام میں ہی نہیں آیا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ سب کو ایک جیسی حیثیت دیتے تھے اور سب کا معاملہ بہت تحمل سے سن کر اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے اصول بہت سخت تھے۔ اگر کوئی بھی ان کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا، ان کو فوراً ہی سخت سے سخت سزا سے نوازا جاتا۔ وہ ہر روز ہی دربار لگاتے تھے جس میں ان کی رعایا ان کے پاس آ کر اپنا مسئلہ بیان کرتی تھی اور وہ ان کا مسئلہ سلجھا کر ان لوگوں کو وہاں سے بھیج دیتے تھے۔ کبھی بھی کسی میں فرق کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک روز وہ اپنے دربار لگائے بیٹھے تھے اور رعایا اپنا معاملہ ان کے گوش گزار کر رہی تھی کہ اچانک ایک عورت دربار میں بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ یہ عمل ان کے لیے کافی ناگوار تھا کیونکہ وہ عورت کافی نیم برہنہ لباس میں تھی۔ وہ سیدھا بھاگ کر بادشاہ جلال الدین اکبر کے قدموں میں گری اور ان سے اپیل کرنے لگی تھی کہ بادشاہ سلامت، مجھے میرے سسر سے بچایا جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے۔ انہوں نے میری عزت کو روند لیا ہے اور اب وہ دوبارہ میری عزت کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میری جتنی عزت بچی ہے میں بچا کر یہاں سے بھاگ آئی ہوں اور میرے پیچھے ہی یہاں آنا چاہ رہا تھا، لیکن میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ مجھے ان کے شر سے خدارہ محفوظ کیا جائے۔ میں بہت بے بس خاتون ہوں۔ ان کی آہ و پکار پورے محل میں گونج رہی تھی۔ بادشاہ اکبر کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ عورت بولنا کیا چاہتی ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے فوراً ہی اندر سے اپنی ایک کنیز کو بلایا اور اس عورت کو فوراً ہی پورا لباس پہننے کا حکم دیا کہ وہاں پر بہت سے مرد موجود تھے اور ان کو یہ چیز بہت ناگوار گزرتی۔ پھر یہاں موجود کوئی بھی ان کو غلط نگاہوں سے دیکھتا۔ اس لڑکی کو فوراً ہی وہ کنیز اپنے ہمراہ اندر لے گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد ان کو ایک مکمل لباس پہنا کر بادشاہ کے سامنے چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ بادشاہ جلال الدین اکبر نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے اب تحمل برے انداز میں کہا، یہ عورت، اب تم اپنا معاملہ ہمارے گوش گزار کرو۔ آخر تم ہم سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ اور تمہیں رونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہاں پر محفوظ ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں بول سکتا، اور اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو تمہیں ڈرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ پریشان ہو۔ وہ لڑکی ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی بہت سے خواب تھے، لیکن شادی ہونے کے بعد تمام خواب میرے ٹوٹ گئے کیونکہ میرا سسر بہت ظالم انسان ہے۔ اس میں اتنا احساس نہیں ہے کہ میں رشتے میں اس کی بہو لگتی ہوں، اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے اور مجھے روندنا چاہتا ہے۔ وہ شخص میرے ساتھ ایک بار زنا کر چکا ہے اور اب دوبارہ وہ میرے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بادشاہ جلال الدین اکبر نے جب یہ بات سنی تو ان کو اپنی باقاعدہ رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ انہوں نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، کون ہے یہ بدبخت انسان جو رشتوں کا تقدس بھول گیا ہے؟ اور تمہارا شوہر کہاں ہے جو یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی تمہاری مدد نہیں کر رہا؟ کہاں ہے وہ ناہنجار انسان؟ وہ کافی غصے سے چیخے تھے۔ اس آواز سے پورا دربار لرز اٹھا تھا، جبکہ وہ عورت بھی کانپ سی گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر گرجتے ہوئے بولے، کون ہے تمہارا شوہر؟ آخر جس کو نظر نہیں آ رہا اس کا باپ اس کی بیوی کے ساتھ کیا تماشا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ لڑکی لرزتی ہوئی کہنے لگی کہ میرا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے سے میرے سسر نے میرے ساتھ یہ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ جلال الدین اکبر نے سر اس بات میں ہلایا اور فوراً ہی پاس کھڑے ہوئے وزیر کو حکم دیا
کہ اس لڑکی کے سسر کو فوراً دربار میں بلایا جائے۔ وزیر فوراً ہی بادشاہ جلال الدین اکبر کا حکم بجا لایا اور تھوڑی ہی دیر میں اس لڑکی کا سسر دربار میں سر جھکائے ادب سے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ انہوں نے گرتے ہوئے اس شخص سے پوچھا، اے بوڑھے آدمی، تمہیں شرم نہ آئی اپنی بیٹی جیسی بہو کے ساتھ یہ غلط کام کرتے ہوئے، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے بیٹے کی بیوی ہے؟ اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ غلط کاری کی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو ہماری سلطنت میں جو یہ کام کرتا ہے اس کو ہم سولی پر چڑھا دیتے ہیں، اور ہمارا یہی من ہے کہ تم جیسے ناہنجار شخص کو سولی پر چڑھا کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے، کیونکہ جو بھی اپنی بہن بیٹی پر اگر غلط نگاہ رکھے یا اس کے ساتھ یہ ظلم کریں گے، اس کے ساتھ ہم یہی کریں گے۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی بات بجا ہے، لیکن میری بات کو بھی سنا جائے۔ میں نے کوئی اپنی بہو کے ساتھ زنا نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے اور مجھ پر غلط الزام تراشی کر رہی ہیں، جبکہ یہ خود گنہگار ہیں اور مجھ مظلوم کو مجرم بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ جب یہ بات بادشاہ جلال الدین اکبر نے سنی تو انہوں نے فوراً ہی اس کو کھڑے ہونے کا حکم دیا اور بولے کہ بتاؤ کیا بات ہے جو تمہاری بہو اس طریقے کا الزام تم پر لگا رہی ہے۔ یہ بات سن کر وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری بہو ایک غلط عورت ہے، میرے بیٹے کے ساتھ یہ وفادار نہیں ہے۔ ایک روز جو میرا بیٹا کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور میں بھی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، اس کا ایک آوارہ عاشق ہمارے گھر میں آ گیا اور اس کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا، اور عین اسی وقت میں بھی گھر میں آ گیا اور میں نے اپنی بہو کو اس دوسرے آدمی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو میں نے اس کو دھمکی دی تھی کہ تم یہ غلط کام چھوڑ دو، نہیں تو میں اپنے بیٹے کے تمہارے سارے کالے کرتوت بتا دوں گا۔ ابھی میں تمہاری پردہ پوشی کر لیتا ہوں، لیکن بعد میں نہیں کروں گا۔ لیکن یہ عورت بالکل بھی باز نہیں آئی اور ہر روز یہی کرنے لگی، اور جب میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس کے شوہر کو اس بارے میں ضرور بتاؤں گا تاکہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور ایک اچھی عورت سے شادی کر لے جو کم از کم اس کے ساتھ وفادار ہو۔ یہ بات سن کر وہ عورت فوراً ہی گٹیانے لگی اور تیز تیز چیخنے لگی، نہیں نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ میرے سسر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، خود کو صاف ستھرا ظاہر کرنے کی خاطر یہ مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت، یہ گنہگار آدمی ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جبکہ ان دونوں کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے جلال الدین اکبر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ دیں، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے پر زنا کا الزام لگا رہے تھے۔ وہ عورت بول رہی تھی کہ اس کے سسر نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، جبکہ وہ آدمی یہ بول رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور آوارہ عاشق اس کا زنا کر رہا تھا، اور عین اسی وقت میں نے گھر میں پہنچ کر جب یہ تماشا دیکھا تو اس کے بدلے میں یہ عورت مجھے چپ کرانے کی خاطر آپ تک یہ بات لے آئی ہیں۔ اب وہ کافی سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ تمام درباری یہی سوچ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کیا حکم جاری کریں گے، کیونکہ کسی کو بھی اس بارے میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں مخالفین ایک دوسرے کے بارے میں ایک جیسی بات کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کھڑا ان کا وزیر بھی کافی کشمکش میں مبتلا تھا۔ آخر ایسا کیا فیصلہ ہوگا جس سے دونوں کی سچائی سامنے آ جائے گی؟ بادشاہ جلال الدین اکبر نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور اس کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور چند لمحوں بعد وہ ایک پل میں فیصلہ کرتے ہوئے بولے کہ تم یقین سے بول سکتے ہو کہ تمہاری بہو کسی اور شخص کے ساتھ بدکاری کر رہی تھی۔ اس آدمی نے فوراً ہی سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں اتنی بڑی بات کیوں بولوں گا؟ میں پاگل توڑی ہوں جو اپنی بہو پر الزام لگاؤں گا اور اپنے گھر کا معاملہ یہاں پر آ کر بحث مباحثہ کروں گا۔ ان کی بات میں وزن تھا اور بادشاہ جلال الدین اکبر کو وہ تھوڑا بہت صحیح لگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم درست فرما رہے ہو اور تمہاری بہو تم پر غلط الزام لگا رہی ہے تو ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اگر اس نے تم پر بڑے دربار میں جھوٹا الزام لگایا اور اپنے مرد کے ہوتے ہوئے کسی اور آدمی سے بدکاری کی ہے تو اس کی بھی اس کو سزا دی جائے گی، اور یہی اگر تم گنہگار ہوئے اور تم نے اپنی بیٹی جیسی بہو کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، زنا کیا ہوگا، تو تمہیں لازمی ہم سولی پر چڑھا دیں گے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔
جو بھی اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام ہماری سلطنت میں یہی ہوگا۔ وہ آدمی پوری اعتماد کے ساتھ کہنے لگا، مجھے منظور ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے گا میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں نے اپنی بہو کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ بادشاہ سلامت نے یہ بات سن کر سل اسبات میں ہلایا اور فوراً ہی اپنے محل کے اندر سے ایک کنیز کو بلایا۔ سب لوگ بادشاہ کے اس طریقے سے تھوڑا سا حیران ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ بادشاہ جلال الدین اکبر فیصلہ کرنے کی بجائے اندر سے کنیز کو بلا رہے تھے، لیکن کوئی بھی ان کے بیچ میں نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ یہ ان کے لیے ناپسندیدہ عمل تھا کہ ان کے فیصلے کے درمیان کوئی بولے، چاہے وہ ان کا وزیر ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ بطور کنیز بادشاہ کے دربار میں آ گئی اور اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنا رخ اس آدمی کی طرف کیا، کہنے لگے، اے بوڑھے آدمی، ہم تمہاری بات پر یقین تو نہیں رکھتے کہ تم نے اپنی بہو کو کسی اور غیر مرد کے ساتھ زناکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری اس خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ زنا کرو۔ جبکہ بات سن کر پورے محل میں سناٹا چھا گیا اور خوبصورت حسین دوشیزہ بطور کنیز ایک دم سہم کر بادشاہ جلال الدین اکبر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، جبکہ وہ عورت بھی کافی حیران و پریشان ہو کر بادشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ بوڑھا آدمی سر نفی میں ہلانے لگا، کہنے لگا، نہیں بادشاہ سلامت، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں زنا ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ زنا کرنے والے کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ یہ بول کر بالکل خاموش ہو گیا تھا، سر جھکا لیا تھا، جبکہ بادشاہ نے ایک بار پھر اس کو گرجتی ہوئی آواز میں کہا کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اس عورت کے ساتھ زنا کرو اور ہمیں بتاؤ کہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ تم نے اپنی بہو کے ساتھ جب زنا کر لیا ہے تو تمہیں اس کے ساتھ زنا کرنے میں کیا حرج ہوگا، جبکہ یہ تو تمہاری بہو سے کافی خوبصورت اور حسین ہے، جوان بھی ہیں، تم زیادہ بہتر محسوس کرو گے اس کے ساتھ۔ لیکن وہ ایک بار پھر سے نفی میں ہلا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھ سے یہ گناہ کرنے کے لیے آپ نہ کہیں، میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، میں مرنا پسند کروں گا لیکن زنا نہیں کروں گا۔ وہ آدمی ایک ہی گردان کر رہا تھا، جبکہ بادشاہ سلامت نے ایک بار پھر کہا کہ تمہیں ہم حکم دیتے ہیں، تمہیں ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تمہیں کیا بول رہے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ زنا کرو، ہم حکم دے رہے ہیں۔ وہ ایک ہی بات کو بار بار زور دے رہے تھے، لیکن وہ آدمی مسلسل ایک ہی بات کی گردان کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن زنا نہیں کروں گا۔ بادشاہ جلال الدین اکبر چند پل کے لیے خاموش ہوئے اور اس کے بعد کہنے لگے، مجھے کوئی ٹھوس وجہ بتاؤ جس کی وجہ سے تم اس عورت کے ساتھ زنا نہیں کرنا چاہتے ہو۔ اس آدمی نے سر جھکا کر ایک ہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، زنا گناہ کی زمرے میں آتا ہے اور میرا رب مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے اسلام میں صرف ہم بستر ہونے کا حکم اپنی بیوی کے ساتھ ہے جو ہمارے نکاح میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گا لیکن اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ وہ کہنے لگے، تو تم نے اپنی بہو کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، اس کے ساتھ زناکاری کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرا یقین کریں، میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، میں سچ بول رہا ہوں، یہ عورت ہی گناہگار ہے، اس نے ہی کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کی ہے، جبکہ میں نے تو اس کی پردہ پوشی کرنے کی بھی کوشش کی، اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ تم یہ کام نہ کرو، تمہارا شوہر حیات ہے، لیکن اس نے میری بات کو کوئی ترجیح نہیں دی اور یہ ایک ہی عمل کو بار بار دہراتی رہی۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے، ہم تمہاری یہ بات سن کر بھی یقین نہیں کر رہے ہیں، تم اس بات کو صرف اور صرف ہمارے سامنے اچھا بننے کے لیے بول رہے ہو کہ یہ سب کچھ گناہ کی زمرے میں آتا ہے، تم کچھ اور بتاؤ، ہم پھر تمہاری بات پر یقین کریں گے۔ اس آدمی نے یکدم ہی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، کیونکہ میری بیوی اس دنیا میں حیات نہیں ہے، وہ مرنے سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ لے کر اس دنیا سے گئی ہے کہ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، اس کے ساتھ ہی تاعمر وفادار رہوں گا۔ اس وجہ سے میں آج کسی کی جانب نہیں گیا ہوں، نہیں میں نے کسی عورت کو اپنی طرف راغب کیا۔ میری بات پر یقین رکھیں، میں اپنی بیوی کی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔
وہ اس دنیا میں حیات نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں اپنی بیوی کی، میں نے اس عورت کے ساتھ زنا نہیں کیا ہے۔ میں مجرم نہیں ہوں۔ میری بات پر بادشاہ سلامت یقین کیا جائے۔ وہ آدمی کافی رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، جبکہ انہوں نے نگاہیں گھما کر اس عورت کی جانب دیکھا کہ اپنے سسر کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عورت، تم کہتی ہو کہ تمہارا سسر عیاش انسان ہے، اس نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے اور ایک بار پھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ تم بھول رہی ہو کہ زنا ایک گناہ ہے اور اس نے اپنی بیوی سے جو وعدہ لیا ہے وہ تو اس کی پاسداری کر رہا ہے۔ میں تو اس کو بھری محفل میں 4 بار حکم دے چکا ہوں کہ اس خوبصورت کنیز کے ساتھ زنا کر لو۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں تم سے یہ پوچھوں گا کہ تم نے کیسا محسوس کیا۔ اس کے باوجود یہ تو بار بار ایک ہی چیز کی گردان کر رہا ہے کہ میں مرنا پسند کروں گا، لیکن اس حسین دوشیزہ کے ساتھ زنا نہیں کروں گا۔ اس بارے میں تمہارا کیا رد عمل ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا، تم کیا بولنا چاہتی ہو؟ اس بات کے بارے میں وہ عورت کہنے لگی، بادشاہ سلامت یہ صرف اور صرف آپ کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میں سب کے سامنے مجرم بن جاؤں اور یہ آدمی سب کے سامنے پاک ہو کر یہاں سے باعزت بری ہو جائے، اور اس کے بعد یہ اپنے بیٹی کی دوسری شادی کرا دے اور دوسری بہو کے ساتھ بھی زنا کرنے کا موقع پا سکے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے یہ باتیں بنا رہا ہے، جبکہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ بات جلال الدین اکبر بادشاہ نے سنی تو وہ کہنے لگے، مجھے اب تم غلط لگ رہی ہو، کیونکہ ایک آدمی ساری دنیا کے سامنے میرا حکم ٹھکرا کر یہ بول سکتا ہے کہ میں مرنا پسند کروں گا لیکن میں زنا نہیں کروں گا، تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اسے 4 بار یہ موقع ملا اپنی ہوس مٹانے کا، تو اس نے کیوں اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا؟ مجھے تم یہ بات بتاؤ، اگر یہ آدمی زناکاری کرتا ہوتا تو یہ کبھی بھی میری حکم کو ٹالتا نہیں، بلکہ دوسری تیسری بار میں ہی میرے حکم کو بجا لاتا اور اس حسین دوشیزہ کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن اس نے ہمیں منع کیا اور ایک ہی بات کی گردان کی کہ زنا نہیں کروں گا بلکہ مرنا پسند کروں گا۔ اس وجہ سے مجھے اب یہ آدمی غلط نہیں لگ رہا، جبکہ مجھے اب تم پر شک ہو رہا ہے۔ کیا تم نے واقعی کسی غیر مرد کے ساتھ زناکاری کی ہے؟ وہ عورت فوراً ہی گڑ گڑا گئی اور سر نفی میں ہلا کر تیز آواز میں کہنے لگی، نہیں بادشاہ سلامت، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، یہ آدمی گنہگار ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھو، اس پر بھروسہ نہ کریں، یہ سب کو اپنی باتوں میں الجھا لیتا ہے۔ انہوں نے اس کی بات سنی اور ایک فیصلہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، اگر یہ آدمی غلط ہیں اور تم بالکل پاک ہو اور صاف عورت ہو تو ابھی اور اسی وقت ہم اپنی شاہی دائی سے تمہارا چیک اپ کروا لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ تم نے کسی اور مرد کے ساتھ زنا تو نہیں کیا۔ یہ بات سن کر اس عورت کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے، جبکہ وہ جو آدمی ابھی تک گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رہا تھا یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پورا اعتماد انداز میں کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اصلی گنہگار کا پتہ چل جائے گا کہ کون ہے۔ میں ہوں یہاں پہ، یہ عورت ہیں۔ ان کی بات سن کر بادشاہ نے سر اس بات میں ہلایا اور فوراً ہی شاہی دائی کو بلانے کا حکم دیا۔ ان کے حکم دینے کی دیر تھی، وہ عورت گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، میری بات پر یقین کریں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، یہ آدمی ہی گنہگار ہیں۔ میں پارسا ہوں اور ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی، جبکہ بادشاہ اب اس کی طرف کان بھی دھرنا ضروری نہیں سمجھ رہے تھے، کیونکہ اب انہیں پکا یقین ہو چکا تھا کہ یہ عورت صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بوڑھا شخص بالکل درست فرما رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی شاہی دائی دربار میں حاضر ہو گئی اور بادشاہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت نے جب دائی کو آتا ہوا دیکھا تو اس کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے شاہی دائی، فوراً اس عورت کو اندر لے کر جاؤ اور اس کا مکمل طور پر چیک اپ کرو اور ہمیں اطلاع کرو کہ اس نے کسی اور مرد کے ساتھ غلط کاری تو نہیں کی ہے، کیونکہ اس کے مرد کو باہر گئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، تو ابھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس نے ابھی تک کسی اور مرد کے ساتھ زناکاری کی ہے یا نہیں۔ وہ شاہی دائی فوراً ہی بادشاہ سلامت کا حکم بجا لائی اور اس عورت کو زبردستی اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ وہاں کھڑا ہوا ہر درباری بادشاہ سلامت، وزیر اور یہاں تک کہ وہ بوڑھا آدمی بھی کافی بے چینی سے دائی کا انتظار کر رہا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر غدار کون ہے اور کس نے غلط کام کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی انتظار اختتام پذیر ہوا
اور وہ شاہی دائی اس عورت کے پاس سے آتی ہوئی نظر آئی، اور جس بات کا یہ لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے اور جو چیز بادشاہ نے سوچی تھی وہ ٹھیک ثابت ہوئی، کیونکہ اس دائی نے آ کر یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ عورت زانی ہے، اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی کسی اور مرد کے ساتھ زناکاری کی ہے۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے کہ اس کے سسر نے اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس عورت کا سر جھکا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، میں جانتا تھا کہ یہ عورت ہی غلط ثابت ہوگی۔ ہر حال میں انہوں نے شاہی دائی کو جانے کا حکم دیا اور اس عورت کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہمیں تمہارے آنے کے انداز سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ تم ایک مکار عورت ہو، جو عورت خود کے لباس کی پرواہ نہیں کر سکتی اور اتنے مردوں کے بیچ میں آ کر خود کو دکھا سکتی ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم تم پر پہلے ہی یقین نہیں کر رہے تھے۔ تمہاری اس بےہودگی کی سزا یہ ہے کہ تم 1 سال تک زندان میں بند رہو گی، اور اے بوڑھے آدمی، اب تمہیں باعزت بری کرتے ہیں، اور جب تمہارا بیٹا اپنے کام سے لوٹ آیا تو اس کو اس عورت کی تمام کرتوتوں کی اطلاع کر دینا، تاکہ وہ اس کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر کے ایک اچھی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر بات پر اندھا اعتماد کر کے کسی کو غلط ٹھہرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی عقل استعمال کر کے سچ کو سامنے لانا چاہیے۔ مزید اردو کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔